إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آج ہمارے معاشرے میں اولیاء اللہ کے متعلق بڑا عجیب و غریب تصور پایا جاتا ہے بہت سارے لوگ نادانی اور لا علمی کی وجہ سے عجیب و غریب تصور میں مبتلا ہیں اور بہت سارے لوگ دیدہ و دانستہ جانتے بوجھتے محض گمراہی پھیلانے کے لیے اور
لوگوں سے طرح طرح کے دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے بھی یہ عجیب و غریب تصور پھیلا رہے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ شخص ہے جو معاذ اللہ خدائی اختیارات کا مالک ہو، اس کی بڑی پہنچ ہو، وہ بہت کرنی والا ہو، اس کے ہاتھوں پہ ظاہری اسباب کے بغیر بڑے بڑے عجیب امور رونما ہوں۔ وہ عجیب و غریب قسم کی غیبی خبریں جانتا ہو اور سناتا ہو۔ وہ کبھی پانی پہ مصلی ڈال کے عبادت کرتا نظر آئے تو کبھی ہوا میں اڑتا دکھلائی دے۔ حتیٰ کہ بعض گمراہ لوگوں نے تو اس طرح کا تصور پیش کر کے یہاں تک پہنچا دیا اور ایسی کہانیاں بنا لی اور ایسے قصے گھڑ لیے کہ ولیوں کا مرتبہ پیغمبروں سے بھی اونچا کر دیا، بلکہ ولیوں کے مقابلے میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو بھی بے بس ثابت کر دیا۔ اب یہ تصور اولیاء اللہ کے بارے بالکل بے دلیل ہے، غلط ہے، خود ساختہ اور من گھڑت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت میں تو بڑا صاف ستھرا اور سادہ اور آسان تصور پیش کیا ہے۔ ولی اس لفظ کا تو مطلب ہے دوست۔ جب ولی اللہ کہا جائے تو کہا جاتا ہے اللہ کا دوست، یعنی ایسا نیک بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ جتنے لوگ اس دنیا میں صحیح ایمان والے، صحیح عقیدہ توحید والے، تقوی والے، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے، خواہ وہ نافرمانی فرائض و واجبات چھوڑنے کی شکل میں ہو، خواہ وہ نافرمانی کبائر اور محرمات کے ارتکاب کی صورت میں ہو، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے اہل ایمان، اہل توحید، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں بھائی تصویر نہیں بنانا، آواز ریکارڈ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ خبردار، اللہ حرف تنبیہ ہے۔ عربی زبان میں جب کسی بات سے پہلے لوگوں کو اچھی طرح متوجہ کرنا مقصود ہو تو یہ حرف بولا جاتا ہے، اللہ خبردار،
इन्ना औलिया अल्लाह, यकीनन अल्लाह के वली, यानी अल्लाह के वो नेक बंदे जिन्हें अल्लाह अपना दोस्त बनाता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे प्यार करता है। फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहले बदला सुनाया कि ये कल क़यामत के दिन ऐसा अजीम बदला पाएंगे कि ना इन पे आइंदा का कोई डर होगा, ना माजी का कोई गम और दुख होगा। ये बड़ा अजीम शान बदला कुरान करीम में बड़े मकामात पे अल्लाह ने अहले ईमान को इन अल्फाज में खुशखबरी सुनाई है। कि उन्हें आंधा का कोई डर नहीं होगा। क्यों? जन्नत मिल जाने की शक्ल में सारे खौफ खतरात ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह कुतुब हदीस में तफसील मौजूद है, एक अलहदा मुस्तकिल मजमून है। इसीलिए तो जन्नत को दारुस्सलाम कहा जाता है, जहाँ खतरा, दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, परेशानी नाम की कोई शय नहीं, यानी ना आइंदा का खौफ। दुनिया में तो हर शख्स पे वो जितना मर्जी मालो मता वाला, दौलत और सरमाए वाला हो, बेशुमार खतरात उसके सर पे मंडराते रहते हैं। कोई तकलीफ ना पहुंचे, मौत का डर तो है ही ना इस दुनिया में। हर एक को पता है मर जाना, ये सब कुछ छोड़ के मर जाना। यूं परेशानियां और मुसीबतें भी चारों तरफ से इंसान को घेरे हुए, और जो तकलीफें हर इंसान को पहुंची हुई हैं वो भी इंसान को तड़पाती रहती हैं। यानी माजी के गम बड़े हैं, दुख दर्द बड़े हैं, आइंदा के खौफ बड़ा है, फिक्र बड़े हैं कि पता नहीं क्या बन जाने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह के वली हैं ना, कल क़यामत के दिन उन पे कोई डर नहीं होगा, इन्होंने आइंदा का कोई डर नहीं होगा कि पता नहीं क्या बन जाने वाला। क्यों? उन्हें बशारतें ऐसी सुना दी जाएंगी, ऐसी बशारतें कि सारे खौफ खत्म हो जाएंगे। और जन्नत ऐसी जगह होगी कि खा किसी इंसान की दुनियावी जिंदगी मुकम्मल तौर पे दुखों, दर्दों, तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों में घिरी हुई गुजरी हो, और जन्नत के एक झोंके से सारे दुख भूल जाएंगे। तो मादी का कोई दुख नहीं रहेगा, आइंदा का कोई डर नहीं रहेगा। दुनिया में बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर, फक्र फाका का डर, माल होने की शक्ल में लुटेरों, चोरों, डाकुओं, राहजनों का डर, डर ही डर। अल्लाह मैं अल्लाह के वलियों पे ना कोई डर होगा, ना वो गमज़दा होंगे। साल वजाहत कर दी कौन है अल्लाह के वली? अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, वो जो ईमान लाए। अल्लाह अकबर, सही ईमान कुरान और सुन्नत में बतलाया गया ईमान, वो जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और वो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारते रहे। कि अल्लाह से डर कर उन्होंने हर नाफरमानी से बचने की कोशिश की। ये अल्लाह के वली हैं, ईमान वाले, तकवा वाले। और जितना ईमान मजबूत होगा, जितना तकवा आला मेयार का होगा, जितनी अल्लाह की बंदगी इखलास वाली और इत्तिबाए सुन्नत वाली होगी, जितनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमा बरदारी वाली होगी, वो उतने ऊंचे दर्जे का वली होगा। बात तो ये है, गलत तस्वर पेश करके लोग गुमराह हो गए। बड़ी बड़ी मूछें रखी,
رگڑ کے داڑھی مڈائی ہوئی، اور کبھی نماز کے وہ قریب نہیں گئے، زکوٰۃ انہوں نے ادا نہیں کی، لیکن لوگوں نے تبرک کے لیے تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے نیک ولی ہیں، اور ان کی کرامتیں مشہور کی ہوئی۔ نہیں، یہ کوئی ولایت نہیں، یہ یاد رکھیے، یہ غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ہے اللہ کے گھر۔ اب لوگوں کی حالت بڑی عجیب ہے، ہمارے محلے میں ایک شخص آ گیا، فتنہ پیدا ہو گیا، اس نے ولی اور پیر ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور غور کیجئے وہ اپنا مرید بنانے کے لیے بیعت کس بات پر لے رہا ہے؟ ذرا غور کیجئے، لوگ ولی مان لیتے، لوگ پیروکار بننے شروع ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بنے گا، جو صحیح عقیدے والے تھے وہ تو پریشان ہو گئے، کیوں؟ وہ ولی ظاہر ہو کے اور پیر ظاہر ہو کے اس شرط پہ بیعت لے رہا ہے کہ تم میرے مرید تب بن سکتے ہو کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ نماز نہیں پڑھنا۔ اس کے مقابلے میں سید ولد آدم، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ صحیح البخاری میں لکھا، کہتے ہیں بایعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کس بات کی بیعت کی؟ علی اقام الصلاۃ، کہ نماز چھوڑنا نہیں، نماز قائم کرنے کی بیعت۔ نماز قائم کرنا یہ بڑا جامع لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پابندی سے، پر وقت، بعد، جماعت، سارے آداب، شروط ملحوظ رکھ کے نماز پڑھنا، اور ہمیشہ پڑھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت اس بات کی لیتے کہ نماز چھوڑنا نہیں۔ وہ ولایت کا دعویٰ کر کے بیعت کس بات کی لے رہا ہے کہ نماز پڑھنا نہیں۔ وہ تو پھر ہمارے جو توحید والے، حق والے لوگ تھے، انہوں نے بڑی محنت کر کے اس کا ڈیرا ختم کروایا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھو کیسے لوگوں کو ولی اللہ سمجھ لیتے۔ اسی طرح گندے رہنے والے، کبھی غسل نہیں کیا، وضو نہیں کیا، صفائی ستھرائی نہیں کی۔ مجھے ایک واقعہ نہیں بولتا، ایک دفعہ ہم شیرہ والے باغ کے پھاٹک پر تھے، پھاٹک بند تھا، ادھر ہم موٹر سائیکل پہ سوار ہیں، میں تھا اور ساتھ شیخ مولانا احسان الحق شہباز حفظہ اللہ تھے، ساتھ ہمارے موٹر سائیکل پہ کھڑے ہیں دو وکیل پڑھے لکھے، فیلیں ہاتھ میں پکڑی۔ وہاں ایک بندہ جس سے بلا مبالغہ 4-5 فٹ سے بو آ رہی ہے، اور بالکل وہ سر سے پاؤں تک گندا میلا کچیلا ہے، لباس تک گندا ہے، بال میل کچیل سے جڑے ہوئے ہیں، عجیب و غریب اس کی عادت ہے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں۔ وہاں وہ یہ جو مکئی کی چھلیاں ہوتی ہیں ان کے چھلکے جمع کر رہا ہے۔ وہ جو دو وکیل ہیں نا، وہ ہمیں یہ سمجھ کے کہ یہ مولوی سے آدمی کہتے ہیں کہ یہ کون سی سرکار ہے، اللہ اکبر۔ پہلے ہم نے سمجھا شاید انہوں نے مذاق اڑایا ہے، لیکن وہ بڑے سنجیدہ تھے، وہ تو پھر ہم نے ان کی تھوڑی سی تربیت کی جتنی ممکن تھی اس وقت میں، ورنہ وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ ان میں سے ایک کہے یہ جو اس طرح کے مجذوب لوگ ہوتے ہیں یہ تو ولایت کے بڑے اونچے درجے پر ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ قرآن پڑھ کے دیکھیے، جو اللہ کا بندہ بنتا ہے اور اللہ کا ولی بنتا ہے وہ صرف عقل والا نہیں ہوتا۔ یہ مجذوبوں کو ولایت کا درجہ دیے جاتے ہیں، وہ صرف عقل والا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے
ہم اولل الباب، اللہ اکبر۔ الباب لب کی جمع ہے، پاکیزہ ستھری عمدہ عقل کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ تو پاکیزہ عمدہ اعلیٰ ستھری عقلوں والے ہوتے ہیں، اس طرح کے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ نے تو صاف بات کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کو جو صحیح معنوں میں ایمان والے، توحید والے، اس کی بندگی والے، تقوی والے ہیں، پیار سے کہیں عباد اللہ کہا ہے، کہیں اولیاء اللہ کہا ہے، کہیں عباد الرحمن کہا ہے، کہیں الصادقون کہا ہے، کہیں المتقون کہا ہے، اور ساتھ ان کی اوصاف بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم کا سادہ ترجمہ پڑھنے والا آسانی سے معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے لوگوں کے بڑے بڑے زبردست ایمان افروز واقعات قرآن کریم میں اور حدیث اور سنت میں موجود ہیں، اور ان کی ولایت کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان مضبوط، توکل مضبوط، تقوی اعلیٰ معیار کا، عبادت اعلیٰ معیار کی، اور یہ سارا کچھ اللہ کے اتارے ہوئے وحی والے دین کے عین مطابق۔ اب قرآن کریم میں بھی ایسے واقعہ، اصحاب کہف سارے اولیاء اللہ تھے جن کا ذکر خیر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اب وجہ کیا تھی؟ کیوں ان کا ذکر خیر قرآن میں ہوا کہ آج بھی پڑھو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کہ انہوں نے ایمان بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے، توحید پہ قائم رہنے کے لیے کافر اور مشرک قوم کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے ایک غار میں جا بنا لی۔ کہ علاقہ ایسا تھا کہ جب انہیں توحید کی سمجھ آئی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اب ہمیں برداشت نہیں کریں گے، یا ایسی اذیت دیں گے کہ ممکن ہے اس اذیت کی وجہ سے ہم اس توحید سے محروم ہو جائیں، ایمان سے محروم ہو جائیں جس کی اللہ نے ہمیں سمجھ عطا کی۔ تو سارا کچھ چھوڑ کے غار میں جا پہنچے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کی نشانی ان پہ ظاہر کر دی۔ اللہ ظاہر کر دے تو کر دے، لیکن یہ ولایت کی شرط نہیں ہے، اور وہ نشانی ہونی بھی مستند چاہیے نا، جو کسی کے حوالے سے اگر بیان کی جائے کہ اگر اللہ ظاہر کر دے۔ اللہ نے بیان کیا ہو قرآن کریم میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کرامت بیان کی ہو تو ہم کبھی بھی نہیں منکر ہیں، لیکن یہ ولایت کی شرط نہیں۔ اب کیوں وہ اللہ کے محبوب بندے بنے کہ اللہ نے قرآن میں وجہ بیان کیا، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ وہ چند نوجوان تھے کہ وہ جوانی میں اپنے رب پہ ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا۔ اور پھر یہی نہیں کہ وہ چپ کر کے انہیں توحید سمجھ آئی ہے تو وہ بس غار میں جا چھپے ہیں کہ ہمارا اب بچنا ممکن نہیں۔ انہوں نے پوری پہلے محنت کی ہے، محنت کی ہے، اور بے باک ہو کے انہوں نے توحید لوگوں تک پہنچائی ہے۔ بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے قرآن کے سیاق سے وہ وقت کے حکمران کے دربار میں بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب وہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، اگر ہم پکاریں گے تو ہماری بات ٹیڑھی ہوگی۔ یہ توحید تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ولی قرار پائے، یہ ایمان تھا، اور انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا۔ وہ تو صرف انہوں نے جب دیکھا، وہ تھوڑے تھے، باقی سارے حکمران کیا، عوام رعایا کیا، وہ سارے کافر اور مشرک تھے، کہ انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارا یہاں گزارا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے ہجرت کر دی۔
اور سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کی ایمان بچانے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کا ولی کہ جس کے نزدیک ایمان، توحید، عقیدہ، نیکی، تقوی یہ ہر شے سے پہلے ہے، باقی سارا کچھ بعد میں ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عظمت بخشی کہ ان کے واقعہ کو قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا کہ اللہ نے انہیں 309 سال سلائے رکھا اور پھر اٹھایا۔ اللہ اکبر، لوگوں کے لیے اس بات کی دلیل بنا دیا کہ اللہ مردے زندہ کرنے پہ قادر ہے، اور عقیدہ بھی سمجھا دیا کہ تم تو سمجھتے ہو نا ولی وہ ہے کہ جس کو غیب کی خبریں معلوم ہو، وہ 309 سال کے بعد جب اٹھے، قرآن نے حقیقت بیان کی ہے، انہیں اپنا نہیں پتا دنیا میں کیا انقلاب آ چکا ہے، اس کا کیا پتا ہوگا، انہیں اپنا نہیں پتا کہ جب وہ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنی دیر ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہی کوئی دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، اور 3 صدیاں بیت گئی ہیں، 9 سال اوپر، اپنا نہیں پتا۔ غیب کی خبریں سنانا یہ کوئی ولایت نہیں، انہیں اپنا نہیں پتا، لیکن کیوں اللہ کے ولی قرار پائے؟ ایمان والے تھے، توحید والے تھے، لیکن ہمارے گمراہ لوگوں کی حالت دیکھو، انہوں نے وہ اصحاب کہف کو ہی شرک کا ذریعہ بنا لیا، وہ جو توحید کی وجہ سے مرتبہ پا گئے کہ لوگ باقاعدہ اصحاب کہف کے وہ من گھڑت نام لکھ کے تویز بانٹتے پھرتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ جن کو توحید کی وجہ سے مرتبہ ملا، ایمان کی وجہ سے، انہیں شرک کا ذریعہ بنا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس طرح کے لوگ وہ ایمان تقوی کی وجہ سے مقام پایا، انہوں نے توحید کی وجہ سے مرتبہ۔ اب دیکھو صحیح البخاری اٹھائیے، اللہ اکبر، کہ کیسے کیسے ایمان والے تقوی والے لوگ دنیا میں گزرے کہ ان کا ذکر خیر ہمارے ایمان کے اضافے کا ذریعہ بن گیا۔ پرانی امتوں میں بھی تھے، اس امت میں بھی بڑے لوگ ہیں، نبیوں کے علاوہ بڑے مرتبے والے، کیوں؟ نیکی تقوی بہت ہے۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے، اللہ اکبر، دیکھو ذکر خیر ہو گیا ان بندوں کا بھی، امانت و دیانت کی وجہ سے۔ اللہ کو تو یہ ادائیں پسند آتی ہیں، ایمان، توحید، امانت، تقوی، جن کی وجہ سے اللہ پیار کرتا ہے، اور اللہ پھر ایسے لوگوں کے تذکرے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عطر پہ ایسے لوگوں کے پھر تذکرے ہوئے اور وہ نمونہ بن گئے۔ آج ہمارا ایمان 5 روپے کے گلاس میں برباد ہو جاتا ہے۔ سچی بات ہے، جب میری نظر پہلی دفعہ ہمارے شہر کے بڑے قبرستان کے جنازہ گاہ میں پڑی نا، کہ اس طرح کے بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ موٹے سنگل کے ساتھ کرسیاں باندھی ہوئی جنازہ گاہ، جہاں بندے کو موت یاد آتی ہے، تو ایک دفعہ جب پہلی نظر میری پڑی گیا تو میں صحیح بات ہے اپنے آپ میں پانی ہو گیا کہ یہ کیا ہمارا اسلام ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ کہ جنازہ گاہ میں بھی کرسیوں کو سنگلیاں ماری گئی۔ وہ بھی انسان ہے جو گرمی کے موسم میں ٹھنڈے میٹھے پانی کا انتظام کرتا ہے، کولر رکھتا ہے، اوپر گلاس بھی رکھتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ ایسے انسان بھی ہیں جو گلاس اٹھا کے لے جائیں گے تو اس نے گلاس کو سنگلی سے باندھا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک ہے، ہماری امانت دیانت کا تو یہ حال۔ وہ تھے اللہ کے ولی، صحیح البخاری میں جن کا واقعہ درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک شخص نے دوسرے شخص سے قرض مانگا۔ قرض کتنا ہے؟ 1000 دینار، 1000 دینار بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ وہ جس سے مانگا وہ کہتے ہیں گواہ، کہتے ہیں اللہ گواہ ہے، ضامن اللہ ضامن ہے، اللہ ضامن ہے۔ وقت طے ہو گیا،
راستے میں کشتی پہ سوار ہونا پڑتا تھا، لے گیا وہ، اس نے بھی کہا ٹھیک ہے اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اور اللہ کو ضامن بنا رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ جس دن وعدے کا وقت تھا وہ امانت لے کے کشتی کی تلاش میں نکلا، کشتی نہیں ملی۔ اب اس کی بھی امانت و دیانت دیکھو اور وعدے کی پاسداری دیکھو۔ ہماری تو حالت یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں وعدہ ہے اس لیے کہ وقت گزر جائے گا۔ بڑے لوگ ان کا طریقہ واردات یہ ہے، ان کو پتہ ہے کہا نا بھائی فہد کہ کہا نا کہ 6 مہینے کے لیے اتنا قرضہ چاہیے تو انہوں نے نہیں دینا، تو بلا کیا کہتے ہیں بھائی فہد یہ بس دستی 2-3 دن کے لیے نا یہ ذرا 20,000 روپیہ دو، دستی 2-3 سال لفظ ہوتا ہے دستی کا، بس یہ 2-4 دن کے لیے، وہ اس کو قرضہ ہی نہیں سمجھ، وہ 2-4 مہینے، پھر وہ 2-4 دن 2-4 مہینے میں بھی نہیں آتے، 2-4 سال میں بھی نہیں آتے۔ میرے سامنے کتنے واقعات ہیں، دستی 2-4 دن نہ کوئی وعدے کا پاس ہے نہ کوئی امانت داری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، کہا جائے گا فلاں پورے قبیلے میں ایک امانت دار ہے، یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ دیکھو وہ وعدے کا کتنا پاسدار ہے، کشتی تلاش کی نہیں ملی، اس نے کیا کیا، لکڑی پکڑی، قریطہ اندر 1000 اشرویاں ڈالی، ورقہ لکھ دیا باہر سے بند کر کے، کہا جس اللہ کو گواہ بنایا تھا چلو اس پہ توکل کرتے ہوئے بھیجتا ہوں۔ اب اس نے اس طرح لکڑی بھیج دی، ادھر وہ انتظار میں ہے کہ بندہ اللہ کو گواہ بنا کے گیا تھا اور اللہ کو ضامن بنا کے گیا تھا ضرور آئے گا، نہیں آیا۔ دیکھا ایک لکڑی تیرتی آ رہی ہے، اس نے سوچا چلو لکڑی تو لے جاؤں جلانے کے کام آئے گی، اس نے لکڑی اٹھائی، جب گھر جا کے کلارا مارا تو کھنکھناتی اشرفیاں اور رکا۔ اگلے دن اس کو کشتی مل گئی، وہ پھر آ گیا، اس نے نہیں سوچا اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کے نام پہ امانت بھیجی تھی پہنچ گئی ہوگی مجھے کیا ضرورت ہے، نہیں، اسے کشتی مل گئی، وہ پھر رقم لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر بھائی جان مصروف بڑے ہیں ان کو جگا کے رکھو، پھر وہ آ گیا، اس نے آ کے نہیں کہا کہ وہ آپ کو مال پہنچا کہ نہیں پہنچا، اس کی بھی امانت داری، وہ دوسرے کی بھی، کہ دیکھو اس نے آ کے پوچھا نہیں کہ میں نے کل کشتی نہیں ملی تھی تو میں نے مال بھیجا تھا وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، نہیں، کہتا ہے بڑی معذرت کل کشتی نہیں ملی، 1 دن کی تاخیر، لو اب کشتی ملی ہے تو لو اپنی امانت ہے۔ اب بتلایا تک نہیں آ کے، پر اس کی بھی امانت داری دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ جس اللہ کے نام پہ آپ نے مجھ سے وہ رقم لی تھی نا کہ اللہ گواہ اور اللہ ضامن، اس اللہ نے آپ کی امانت پہنچا دی ہے، مجھے مال پہنچ چکا ہے۔ دونوں طرف کیسی امانت داری، اور یہ ولایت کہ اللہ سے ڈر کر امانت و دیانت، امانت و دیانت، ہاں تو 5 روپے میں ایمان خراب ہو جاتا ہے، وہاں کتنی بڑی رقم ہے، لیکن دونوں طرف کیسی امانت و دیانت ہے، دونوں طرف۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحیح البخاری اٹھائیے، آج تو میری کا طوفان برپا ہے، میری ہے، لڑائی اس بات کی، عدالتیں بری پڑی ہے، کچہریوں میں فرصت نہیں ہے، قاضیوں ججوں کے پاس ٹائم ہی نہیں مقدمات نمٹانے کے لیے، کیوں لڑائی کس بات کی ہے، میری، حتیٰ کہ جوان اولاد پورے سفید بالوں والے باپ کی داڑھی نوچ رہی ہے کہ ہمارا حق ابھی زندگی میں بانٹ دو، جب تک باپ زندہ ہے کہاں تمہارا حق ہے، اس کا ہے، زندہ باپ کوئی فوت کر دے، وراثت بنتے ہی مالتاب ہے، جب تارا کا پڑھو وراثت والی آیتیں قرآن کریم میں جتنی ہیں وہاں تارا کا بار بار آیا، ترکنا، اللہ اکبر، بڑو سورہ نساء میں وراثت کیا تھا، ہر جگہ جہاں اللہ نے وراثت کے مسائل سمجھائے، اللہ اکبر، لفظ یہ بولا،
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. کمال ہو گئی. وہ چھوڑ کے دنیا سے جائے گا تو مال وراثت بنے. یہاں اولاد زندگی میں ماں باپ کو پکڑے ہوئے ہیں. ہمارا حق دو. دوسرے کی حق کی پرواہ ہی نہیں. اپنی بہنوں کو ان کا حق وراثت دیا نہیں. بیوی کا باپ فوت ہو گیا, وہاں طوفان برپا کیا ہوا ہے, لے کے آئے ایسا. یہ تیرا نہیں, یہ تیرے بچوں کی امانت ہے. تو جو تو نے بہنوں کا دبایا ہے وہ بہنوں کے بچوں کا آ کر کمال ہو گئی ہے. بہرحال عجیب دل میں ہے ہمارا معاشرہ. اللہ ماشاءاللہ. وہ دیکھو ایک شخص نے زمین بیچی, ایک نے خریدی. وہ خریدنے والے کو ضرورت پیش آ گئی کھدائی کرنے کی. اس نے جب کھدائی کی نا تو مٹکا نکلایا اشریوں سے بھرا ہوا. اب تو حالت یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ 100 روپے کا نوٹ نظر آ جائے زمین پہ, پہلے ادھر ادھر دیکھتا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, تو ایسے بڑے طریقے سے اٹھا کے جیب میں ڈالتا کیونکہ لینے والا نہ آ جائے. بلکہ ہمارے جامعہ کا عجیب واقعہ 2 طلبہ کا. وہ مڈیالہ تیگا سے نہ پڑھتے آ رہے تھے. راستے میں انہیں 500 کا نوٹ نظر آیا. ایک موٹر سائیکل ان سے آگے ہے, ان کو بھی نظر آیا لیکن وہ آگے گزر گئے شک سمجھ کے. جب انہوں نے روک کے وہ اٹھا لیا نا, بڑی مزیدار بات ہے, وہ اگلی موٹر سائیکل والے آگے اور کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے, گرا ہوئی, لیکن نظر پہلے ہماری پڑی تھی لہذا حق ہمارا ہے. وہ طالب علم سے چھین کے لے گئے, کہتے ہیں نظر پہلے ہماری پڑی تھی, گزرے پہلے ہم ہیں. مزہ نہیں آ گیا بھائی, نظر ہماری پڑی تھی لہذا ہمارا حق ہے. کیسی دلیل ہے. ادھر وہ جب خریدنے والے کو مٹکا ملا نا, اسے کام بھول گیا. وہ مٹکا اٹھا کے زمین بیچنے والے کے پاس, بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی ہے, مٹکا تو نہیں خریدا, یہ آپ کا ہے. وہ کہتا ہے زمین بیچی, جو زمین کے اندر ہوتا ہے وہ بھی بیچ دیا جاتا ہے, یہ آپ کا ہی ہے مٹکا. دیکھو انوکھی لڑائی, آج تک لڑائی میری میری کی ہے, ادھر لڑائی تیری تیری. یہ تیری دولت ہے, وہ کہتا ہے تیری دولت ہے. کسی طریقے سے معاملہ حل نہیں ہوتا, قاضی کے پاس جا پہنچتے ہیں. قاضی بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ چلو کسی طریقے سے ایک ان میں سے لے لے. جب کوئی نہیں نہ مانگتا تو وہ پھر پوچھتا ہے تمہاری اولاد ہے؟ وہ اتفاق سے ایک کا بچہ ایک ہی بچی, اور کہا بچے بچی کا نکاح کرو اور یہ مال ان پہ تقسیم کر دو, ساتھ صدقہ بھی کر دو. دیکھو اس طریقے سے فیصلہ نپٹایا جاتا ہے. یہ کیا تھی؟ امانت داری. یہ اللہ کا محبوب بنانے والی خصلتیں ہیں کہ دیکھو زمانے بیت گئے لیکن ان لوگوں کی اچھی باتیں قرآن و سنت میں محفوظ ہو گئیں. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جو اس امت کے وہ سارے اولیاء الرحمن ہیں, صحابہ کرام ایمان کے, تقوی کے, اللہ اکبر, نیکی کے حیران کن واقعات ہیں. حیران کن واقعات. ہماری حالت یہ ہے جتنا مرضی فضیلت بیان کر کے مسئلہ بتلاؤ نا کہ اس عمل کی بڑی فضیلت ہے, بعد میں پوچھیں گے آپ مولانا فاضل جو آپ نے مسئلہ بتلایا ہے فرض ہے کہ نفل ہے؟ انہوں نے کہہ دینا پر ہے نفل, فضیلت بڑی ہے پر ہے نفل. ادھر ہی کپڑے جھاڑ کر پھر خیر ہے, پھر کیا ضرورت ہے کر دیں گے, چلو جی ختم ہو گیا کہ نفل ہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے اوپر اتنی محنت اور تربیت تھی کہ ان کی حالت یہ تھی وہ نفل کے میدان میں زیادہ کی اجازت مانگتے تھے. اگر قیام رمضان میں ان کا جذبہ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قیام رمضان چھوڑ دیا اس خطرے سے کہ فرض ہی نہ ہو جائے, لوگ جذبے ہی اتنا دکھلا رہے ہیں. کوئی اعلان نہیں, کوئی اشتہار نہیں. یہاں تو گنجان آبادیوں میں مسجدیں ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, حقیقت ہے جہاں فجر
اور مغرب کی نماز کے اندر محراب سے لے کے باہر کی دیوار تک صفحے نمازیوں کی، وہ قیام رمضان میں جہاں 10 صفحے ہیں، قیام رمضان میں 10 بندے نہیں، اکثر مسجدوں میں یہ حال ہے۔ ادھر کیا ہے؟ کوئی اعلان نہیں، آپس میں باتیں ہی ہیں، رات قیام ہوا ہے جی بڑا مزہ ہے، اگلے دن مسجد میں اور لوگ آگئے، اور باتیں ہیں، اگلی رات اور لوگ آگئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نہیں۔ خشیت ان یکتب علیکم، جذبہ تو ایسا ہونا، میں ڈر گیا ہوں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، تم نے جذبہ ہی بڑا دکھلایا ہے تو پھر بوجھ بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو 3 روزے بڑے ہیں اور قیام اتنا بڑا ہے کہ مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے، بڑا ہے، لیکن وہ اصرار کر کر کے اجازت مانگتے ہیں۔ صحیح البخاری میں ایسے ایسے الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ بالکل منت سماجت والا انداز، نہیں اللہ کے نبی کچھ زیادہ، آپ فرماتے ہیں چل پھر مہینے میں نہیں تو 15 راتوں میں قرآن مکمل کر لے، اتنا بڑھ، نہیں اللہ کے نبی کچھ اور، آپ فرماتے ہیں چل پھر 10 راتوں میں کر، اس طرح کر کر کے نا پھر آخر آپ نے اجازت 3 راتوں کی دی۔ اور میں روزے تو ہر روز روزہ رکھتا ہے نفلی، مہینے میں 3 روزے بڑے، نہیں اللہ کے نبی نہیں کچھ، آپ شفقت فرمائے میں زیادہ چاہتا ہوں، مجھے طاقت ہے۔ حتیٰ کہ آپ بڑھاتے پھر یہاں تک آئے کہ داؤد علیہ السلام والا روزہ، ایک دن روزہ رکھ لے، ایک دن لایا کر لے، اس سے زیادہ نہیں میں نے جائے۔ کمال کیفیت ہے کہ وہ نفلی عبادت میں زیادہ کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم جان چھڑاتے ہیں، ہم تو فرض سے جان چھڑاتے ہیں، حقیقت ہے اتنا فرق پڑ گیا۔ بہرحال وہ کتنے عظیم لوگ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، عمل پر پہلا دینے میں خواہ نفلی ہے خواہ فرضی ہے، اور عذر کی وجہ سے بھی وہ نیکی سے محروم ہو جاتے تو وہ تڑپتے تھے۔ اللہ نے ان کے واقعات کئی قرآن بنا دیے، دیکھو سورہ توبہ پڑھیے، وہ مسکین صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں لینے آئے، تبوک کا گرم موسم کا سفر ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہمارے پاس گنجائش نہیں، آپ سواریاں دیں، ہم جانا چاہتے ہیں جہاد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، قرآن ہے، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ آج کے لوگ ہوتے تو بغلیں بجاتے جاتے، لو ہمارا جذبہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ہم نے تو کہا سواریاں دو تو ہم جائیں گے جہاد میں، اور جان بھی چھوٹ گئی، جذبہ بھی ظاہر ہو گیا اور جان بھی چھوٹ گئی۔ لیکن قرآن نے قیامت تک کے لیے کردار محفوظ کر دیا، اسوہ بنا دیا کہ اے پیغمبر جب آپ نے ان سے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، وہ خوش نہیں ہوئے کہ شدت کی گرمی، لمبا سفر، ہماری جان چھوٹ گئی، تولوا وآینہم تفیض من الدم، وہ واپس ہوئے تو ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں محرومی پر۔ حالانکہ عذر کی وجہ سے محروم ہونے والے کے لیے اجر بھی ہے اور جہاد سے پیچھے رہنے کا گناہ بھی کوئی نہیں، اس کے باوجود تولوا وآینہم تفیض من الدم، وہ واپس ہوئے تو ان کی آنکھیں آنسو، یہ اولیاء اللہ تھے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی، کہ نیکی سے اتنا پیار کہ محرومی پہ پریشان ہو جائے، معمولی سے محرومی سے پریشان ہو جائے، اور گناہ سے اتنی پریشانی اور بے قراری کہ صحابہ کرام ایسے اولیاء اللہ تھے، گناہ کبھی کبھار اور توبہ بار بار، اللہ اکبر۔ کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ایک غلطی بیان کر کے یہ کہتے نظر آتے ہیں فَعَمِلْتُ لِذَالِكَ أَعْمَالًا، وہ حدیبیہ کے موقع پہ ذرا تکرار ہوئی، حالانکہ جذبات کے تحت تھی، کوئی گستاخانہ انداز نہیں تھا، نافرمانی نہیں تھی، بس جذباتی ہو کے ذرا تکرار کر بیٹھے، بعد میں پریشان ہو گئے اور پشیمان ہو گئے تو کہتے ہیں میں نے اپنا وہ گناہ بخشوانے کے لیے پھر پتہ ہی نہیں کتنے نیک اعمال کیے۔ یہ اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے منت مان لی ایک دفعہ، عبداللہ بن زبیر سے نہیں بولنا رہے، اور بات دینی تھی۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہہ دیا تھا صحیح البخاری میں کہ عائشہ باز کیوں نہیں آتی، سخاوت ہی کرتی جاتی ہے، ان پر پابندی نہ لگا دوں میں کہ یہ مالی معاملات کرے ہی نہ۔ حضرت عائشہ کو غصہ چڑھ گیا رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میرے ذمہ منت، اگر میں عبداللہ بن زبیر سے کلام کروں۔ انہوں نے صلح کی بڑی کوشش کی، آخر صلح ہو گئی، لیکن اتنی پریشان، حالانکہ منت کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے، ایک کو غلام آزاد کرنے سے کام بن جاتا ہے، لیکن وہ عظیم لوگ تھے، سچے دل سے اللہ کے ولی تھے کہ حضرت عائشہ نے کتنے ہی غلام آزاد کیے، اور اس کے باوجود صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ پھر بھی جب یہ منت یاد آتی تو اتنا روتی کہ دوپٹہ بھیگ جاتا اور کہتی منت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اور جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں معاملے کو تو دیکھو، کہتے ہیں منت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ یہ تھے اولیاء اللہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لینے بھیجتے ہیں، وہ جو حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ لکھا تھا، غلطی ہوگی لکھا تھا، تو عورت اگر اس طرح کا کام کرنے والا مرد یا عورت بڑے شیان لوگ ہوتے ہیں، وہ عورت بڑی چاتر تھی، کون سا خط، کہاں ہے خط؟ حضرت علی کہتے ہیں صحیح البخاری بھی لکھا ہے، میرے دو ساتھی ڈھیلے پڑ گئے کہ لگتا ہے اس کے پاس کوئی نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا جس نے بھیجا ہے اس نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، خط اس کے پاس ہے، اس کو کہا خط نکال ورنہ ہم جامع تلاشی لے کے نکال خط پرا نہ کر دیں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ بڑے پخت ہیں، نکال کے دیا، اس نے خط نکلا۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب ان کے دور میں وہ خارجیوں کا فتنہ اٹھا، کلا کما کر لیا، کہا باقی نشانیاں جو میرے پیغمبر نے بتلائی تھی پوری ہوئی ہیں، ایک باقی ہے وہ بھی ہوگی۔ کہا وہ آپ نے فرمایا تھا ان کے اندر ایک پست قد کا بندہ ہوگا جس کا ایک بازو ادھورا ہوگا اور بازو کا سرا عورت کی چھاتی یا پستان کی طرح ہوگا، اوپر بال ہوں گے۔ کہا وہ بندہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ اللہ اکبر، لوگ گئے، لوگوں کو بندہ نہیں ملا۔ حضرت علی کہتے ہیں نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھے بتلانے والے نے کبھی جھوٹ بولا ہے، سارا کچھ پورا ہوا، بندہ بھی نکلے گا، جاؤ ڈھونڈو۔ وہ ڈھونڈ کے پھر آئے، بندہ نہیں ملا۔ حضرت علی نہیں آ رہے رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا تھا جتنا ایمان، تصدیق، تقوی اونچا اتنی ولایت بھی پھر اونچی۔ اللہ اکبر، نہیں ہارے، پھر کہا تلاش کرو۔ 3 بار لوگ تلاش کر کے بندہ نہیں ملا۔ حضرت علی اب خود اٹھے، ایک جہاں لاشوں کا ڈھیر تھا، کہا پیچھے کرو اوپر سے لاشیں، لو جی پیچھے کی تو نیچے بالکل اسی حلیے کا بندہ نکل آیا۔ حضرت علی بے ساختہ پکار اٹھے، اللہ اکبر، اللہ نے بھی سچ فرمایا، اللہ کے نبی نے بھی سچ فرمایا۔ کیسا ایمان تھا کہ وہ ایسا یقین کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے، جیسے دن چڑھا ہوتا ہے تو شبہ کوئی نہیں ہوتا، ایسا یقین۔ وقت کافی ہو گیا ہے، آخر میں ایک عورت کا ایمان افروز واقعہ سنا کے کہ اولیاء اللہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، خواہ مردوں میں ہو خواہ عورتوں میں۔ عظیم صحابیہ ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، بیٹا بیمار ہے، شوہر کام پہ چلا گیا، پیچھے بیٹا وفات پا گیا، صحیح البخاری میں لکھا ہے وفات پا گیا۔ پتہ ہے کہ شوہر مزدوری پہ گیا ہوا ہے، تھکا رہا واپس آئے گا، پتہ نہیں کب کب بھوکا ہو، میت بچے کی گھر میں لپیٹ کے سنبھال کے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہ پہلے کھانا کھلاؤں گی، پورے گھر والوں کو کہہ دیا کوئی خبر نہ دے، میں خود خبر دوں گی جیسے چاہوں، تم نے نہیں خبر دینا۔ بچہ کپڑے میں لپیٹ کے چھپا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، آتے ہی سوال کیا بچے کا کیا حال ہے؟ ماں باپ کا بچے سے رشتہ ایسا ہوتا ہے۔ جناب ام سلیم رضی اللہ عنہ نے گول بات کر دی،
کہتی ہے امید ہے سکون کر گیا ہے. اب اس نے سمجھا شوہر نے کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. مقصد تو یہ تھا کہ بچہ تکلیف میں تھا, بچہ معصوم جان ہوتا ہے, وفات پا گیا, اس کے دکھ ختم ہو گئے. لیکن اس نے سمجھا کہ جو ظاہری معنی ہے وہی مراد ہے. مطمئن ہو گئے. کہا آپ کھانا کھائیں نا. کھانا کھلایا, خدمت کیا, تاکہ بچے کی میت گھر میں ہے, حقوق زوجیت بھی ادا کیے. اللہ. جب حضرت ابو طلحہ فجر کے لیے نکلنے لگے, آپ کہتی ہے ذرا ٹھہرو, اور بات اب بھی منہ پہ نہیں مارتی. کیسی خاتون ہے, منہ پہ نہیں مارتی. ویسے نہیں پھر ذکر خیر باقی رہتا, منہ پہ نہیں مارتی, تمہید باندھتی ہے. کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہو, واپس مانگے تو کوئی گلا تو نہیں جی, نہیں تو بچہ بھی تو ہمارے پاس اللہ کی امانت تھی, وہ فوت ہو چکا ہے, کفن دفن کا انتظام کرو, اللہ کے نبی کو بھی بتلاؤ. حضرت ابو طلحہ حیران رہ گئے کہ یہ میری بیوی نے کیا ہے, ایسی صبر والی اور استقامت والی. سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب سے سنا دیا. آپ نے سوال کیا, سننے کے باوجود پھر ہیں وہ تم نے حقوق زوجیت بھی ادا کیا کہ جی. فرمایا اللہ تمہاری رات میں برکت ڈال دے. ہو گئی برکت. اللہ نے اس موقع پہ ہی رحمت کی امید کر دی. اللہ اکبر. اور پھر بچہ پیدا ہوا جسے گھٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, برکت کی دعا فرمائی. اب دیکھو کمال سیرت ہے صبر و استقامت کے میدان میں. یہ ہے ولایت. ایمان میں, تقوی میں, نیکی میں, اتباع سنت میں, صبر و استقامت میں آدمی نمونہ بن جائے, مثالی بن جائے, مثالی بن جائے. اس طرح کے واقعات ہماری تاریخ بھری پڑی ہے, اور مستند ایمان والے, عمل والے واقعات, توحید والے واقعات, تقوی والے واقعات. یہ ولایت ہے. یہی اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور ہمارے موجودہ دور میں بھی جو لوگ ایسے ایسے نیک موجود ہیں جن کے واقعات بڑے ایمان افروز ہیں. اللہ اکبر. سعودی عرب کے مفتی تھے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ. اللہ اکبر. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ ایک ضرورت مند ہے. اللہ نے 20 سال کی عمر میں بینائی لے لی, لیکن بینائی کے بعد اللہ نے نعمتیں بڑی عطا کر دی, بڑا کچھ ہی دے دیا. یہ ان کے حالات پہ ایک کتاب ہے, مولانا وہ بمبا والا کے کال میں دین ہے, نام میرے ذہن سے نکل گیا, انہوں نے لکھی ہے, اس میں نے یہ واقعہ پڑھا ان کا. اللہ نے مال بھی بڑھا دیا, علم بھی بڑھا دیا. ایک مجبور شخص آیا, چیک کاٹ دیا اس کو کہ لے لو پیسے. اس شخص نے نا وہ گڑبڑ کر کے نا, وہ یعنی بل فرض اگر 15,000 ریال تھا نا, اس میں رد و بدل کر کے کوئی کافی زیادہ رقم کر لی. کہ بینک والوں کو ایک تو تحریر سے شبہ ہو گیا, دوسرا یہ شبہ ہو گیا کہ ایک عام سا بندہ ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ نے اتنا بڑا چیک دے دیا. انہوں نے فون کر دیا شیخ رحمہ اللہ کو کہ آپ نے یہ چیک بھیجا ہے, کتنے کا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ اتنی رقم ہے. بینک والوں نے بتلایا تو یہ تو رقم اتنی لکھی ہوئی ہے اوپر, ہم نے اس لیے آپ کو فون کیا ہے, تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں اس نے جتنی رقم بنائی ہے نا اتنی ہی دے دو, اسے زیادہ کی ضرورت ہوگی. میرے اور آپ جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا ہے میں اسے مدد کر رہا ہوں اور وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے, اس کو پکڑ کے اندر کرو, اس پہ 2 نمبری کا پرچہ کاٹو, اس کو جرت کیسے ہوئی میرا چیک خراب کرنے کی. لیکن دیکھو اللہ سے ڈرنے والے کیسے کیسے بندے, ایمان تقوی والے کہتے ہیں کوئی نہیں, اسے ضرورت زیادہ ہوگی, جتنے اس نے کیے ہیں نا اتنے ہی دے دو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ولایت سمجھ کے ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ کے جو واقعتاً مومن نیک ولی اللہ بندے ہیں
ان سے صحیح محبت کی، احترام کی، عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، پوجنے کی نہیں۔ اولیاء سے پیار چاہیے، احترام چاہیے، پوجنا نہیں چاہیے۔ تصور بھی صحیح کریں اور یہ اولیاء کے والے جو ہمارے ذمہ ہیں وہ بھی ہم صحیح کریں۔ دونوں خرابیاں ہیں، تصور بھی غلط کر دیا اور ماننے کی بجائے، محبت کی بجائے پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں تصور درست کرنے کی توفیق دے اور سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان اور توحید پہ ہی قائم رکھے، ایمان اور توحید پہ ہی خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ مولانا مالک صاحب بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح بعض نصیحت تساں سن لئی، اللہ پاک دے ولی نیک بندے جنہاں ایمان ہوئے، تقوی ہوئے، جس طرح شیخ محترم نے بڑی تفصیل نال بیان فرمایا ہے، ایمان تے تقوی یہی اللہ دے ولی نے۔ اے بے نماز تے دین تو دور، اے کہندے اللہ دے ولی نے۔ تے سب تو بڑا ولی انسان واسطے او دا باپ ہے، باپ ہے۔ حدیث پاک کے سندا ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جڑا ہے یہ جنت دا بہترین دروازہ ہے۔ باپ، ماں باپ، انہاں دی انسان خدمت کرے، انہاں کو دعاواں لگے، وہ دے سی دعا جہانہ دی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ منوں توانوں نیکی دی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ یا کریم یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا سبحان اللہ۔
یا ارحم الراحمین یا اللہ، یا اجمد الاجمدین یا اللہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو اپنے نیک اور پیارے بندوں میں شامل فرما، ہمارے والدین پہ رحم و کرم فرما، کل کی اولادوں کو نیک بنا۔ اللہم اکثر اموالنا و اولادنا وبارک لنا فیما آتیتنا۔ اللہم اکثر وبارک لنا فیما آتیتنا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا رب العالمین، ہمارے اساتذہ پہ رحم و کرم فرما، یا اللہ ہمارے ساتھیوں پہ رحم و کرم فرما، ہمارے شاگردوں پہ رحم و کرم فرما۔ میرے اللہ، اس مسجد کے نمازیوں کی خیر فرما، امام خطیب صاحب کی خیر فرما۔ اللہ ہمارے شیخ محترم حافظ عبد السمیع صاحب کا تشریف لانا قبول فرما، ایک ایک قدم پہ نیکیاں عطا فرما۔ جو اللہ تیری باتیں سنائی، تیرے پاک نبی کی باتیں، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین۔ میرے اللہ، فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما، خواتین بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ مظلومین کی مدد فرما، ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ میرے اللہ، دنیا آخرت کی آسانیاں نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، فوت شدگان کی بخشش فرما۔ اے میرے اللہ، اس مجلس کو سجانے والے، محنت کرنے والے، خرچ کرنے والے، وقت دینے والے، سب کی محنت قبول فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے ہونہار شاگرد محترم محمد صابر مدینی صاحب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا۔ اللہ، صابر مدینی صاحب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا۔ اللہ، ان کے بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، رزق وسیع فرما، ان کے ماں باپ پہ رحم و کرم فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، الہ الحق آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔